جناب دیکھیں پہلی بات تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگ یہ سب ڈسکورس کر رہے ہیں, بٹ آئی ووڈ اپریشیٹ کہ میں تھوڑے بات کہنا چاہ رہا تھا. پہلی بات تو مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ کب آن لائن ہوتے ہیں, سو میں نے 3-4 باتیں بھی لکھ کے رکھی ہیں, تو اگر آپ پلیز سن پائے نا تو میں بہت مہربانی ہے آپ کی. اور عامر بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, بٹ ٹھیک ہے میں تھوڑا کیسر بھائی سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی نہیں تھوڑا میرا مجھے تو اب آپ سے بہت کیوریس, ہاں میں تو اب اتنا آپ نے جو بات کی ہے مجھے اتنا مزہ آیا, مجھے لگا آپ جنون وہ ایتھیسٹ ہیں جن کا مجھے انتظار تھا. تو یہ تو کیسر بھائی سے میں ریکویسٹ کر کے آپ سے بات کروں گا. اچھا کیسر بھائی اجازت ہے نا جی؟ کیسر بھائی پلیز اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے. ہاں نہیں کیسر بھائی سے بات کرنے کے بعد عامر بھائی دیکھیں عامر بھائی میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں, آئی لائک یور اسٹائل, اٹس ویری گڈ. پر نہیں بھائی سوری, نہیں بھائی سوری ایسے نہ کریں. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلے میں یہ بول رہا ہوں. اچھا میں بولوں پھر. ہاں اب سوری سن لیں ذرا, آپ نے سننا ہے ذرا کیا ہو گیا. آپ کا ازم کیا ہے تھوڑا سا پہلے بتا دیں. میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ میں آئی کم فرام اے مسلم بیک گراؤنڈ, اینڈ آفٹر لسننگ ٹو پہلے بھی, بٹ لسننگ ٹو حارث اینڈ غالب تھوڑا سا اٹ like turned out to be a final nail in the coffin. اور I consider myself ازم rational. کیا ہے بھائی ازم؟ تو بتا دو رہا ہوں بھائی, اتنے کیوں بھائی ازم بتاؤ نا. میں ادھر گیا تھا, مارکیٹ اتنے بجے کھلی تھی, دکان میں ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں شاید میری بات ان کو سمجھ آ جائے. سر بھائی آپ کا ہی صبر ہے. ایتھیزم صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ بیک سٹیج سے یہاں پہ آئے ہیں, تو جو آتا ہے نا کالر, اس کو صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمیں وہ سارے لوگ نظر آ رہے ہیں جن سے ہم نے بات کرنی ہے. تو ہم تھوڑے سے رش میں اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ جس چیز پہ ٹائم دینا ہوتا ہے, اگر اس چیز کا ٹائم ان چیزوں پہ لگ جائے نا تو فائدہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا ازم کیا ہے. بھائی جو ازم ہے وہ بتا دیں. اگر آپ اس کی وضاحت میں لمبی نہیں جہاں سے پتہ چلے گی, ہم خود پوچھ لیں گے بھائی ہمیں سمجھ نہیں ہے, یہ سمجھا دیں. تو یہ سب لوگوں سے بات کر رہی تھے نا, آپ کے پیچھے 9 لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں. اور وہ 9 بھی اس لیے ہیں کہ 9 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے, جو باہر سے لوگ ہیں بھی وہ اس سے زیادہ ہیں. تو پلیز ازم کیا ہے جواب دیجئے, آگے بڑھیے. اچھا آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کو ازم جاننا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ سناتنی لوگ آتے ہیں یہ ایتھیزم کی آڑ میں چھپ کے اپنے ہندوازم پہ اٹیک نہ ہو پائے. نہیں اس لیے نہیں ہوتا. میری بات تو رکھنے دو, اس لیے نہیں, مجھے بات سن تو لیں رکھنے ذرا, دو. بھائی سن لینا, آپ غلط کر رہے ہیں, سن لیں ذرا بھائی پہلے سن لیں. اس لیے نہیں پوچھ رہے, سٹریم کا ٹاپک یہ ہے بھائی, یہ کیسر بھائی کی سٹریم ہے. آپ شاید مجھے دیکھ کر آپ کو غلطی لگ رہی ہے, ایسی بات نہیں. کیسر بھائی کی سٹریم ہے, ٹھیک ہے, وہ کافی غیر حاضریوں کا ان کے اوپر جرمانہ ہے, بٹ ان کا ٹاپک ہے از یور ازم بیٹر دین اسلام. اب ازم جب آئے گا تو آپ سے ازم ہی میرا بھائی پوچھیں گے. اسی لیے مجھے ہوا یہ جی میں یہاں سے آیا وہاں گیا. بھائی اپنا ازم پیارے بھائی بتا دیں, میں برا نے مت آپ کو مانیں. میں نے بتا تو دیا کہ I come from a Muslim background, I turned and I am a rational, but I don't know کہ if I belong to ism, but I think اتنی information is good enough or no? ریشنلزم یعنی ریشنلزم آپ فالو کرتے ہیں؟ یس ٹھیک ہے, ریشنلزم کو تھوڑا ڈیفائن کیجئے گا. ریشنلزم یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ریشنل دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک ڈوگما کو فالو کریں جس میں کہ کچھ پری ڈیفائنڈ چیزیں ہیں تو بس وہی فالو ہوگی. ریشنلزم کو ڈیفائن کریں. ریشنلی دیکھنے کو ریشنلزم کہتے ہیں, تو ریشنل کو ڈیفائن کریں. ریشنل کہتے کسے ہیں؟ ریشنل کہتے ہیں کہ جو آپ کی منطق کو جو چیزیں آپ یو ڈونٹ ایسوسیٹ یور سیلف ٹو پری ڈیفائنڈ جو چیزیں آپ لکھ جا چکی ہیں, یو سی تھنگس ریشنلی. تھینک یو. ریشنل کو دوبارہ ڈیفائن کرنا ہے, اور اب اس کی بار آپ نے منطق کو بھی ڈیفائن کرنا ہے, کیونکہ آپ نے ڈیفینیشن کسی چیز کی بھی پیش نہیں کی. میں نے بتایا آپ کو ریشنلزم جو وہ ہوتا ہے جو آپ چیزوں کو ریشنلی لیتے ہو, آپ ڈوگما کو فالو نہیں کرتے. دس از واٹ ریشنلزم از. کیا ہے کیسر بھائی؟ میں اتنی دیر میں کیسر بھائی میں ختم کر دیتا ہوتا ہوں, اگر کوئی بندہ نہ چلے میں ختم کر دے. صحیح بات ہے, یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ اب آپ اس کو ٹائم بھی دیں گے, بھائی کو اس کو موقع بھی دیں گے. میں آپ کو پڑھ کے بول رہا ہوں. Rationalism is a philosophical position that emphasizes the role of reason in acquiring knowledge and understanding the world. یہ چیٹ جی پی ٹی کہتی ہے. Really? چیٹ جی پی ٹی. ایتھیزم نہ کرے میں ایک موقع دے, میں نے آپ کو بولا میں جی چیٹ جی پی ٹی نہ کرے میں آپ کو ایک موقع دے سکتا ہوں, یہ ڈیفینیشن نہ پڑھے. مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں ہے, نہ دیکھیں کیا؟ میں نے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک فرینڈلی گفٹ دے سکتا ہوں, یہ ڈیفینیشن واپس لے لیں, یہ بڑا مسئلہ بن جائے گی آپ کے لیے. نہیں میں نہیں لے رہا واپس.
نہیں لے رہے واپس. ٹھیک ہے, یہ 1 گھنٹہ 8 منٹ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ آپ کو چلے خیر اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا میں عامر بھائی بات کریں گے, میں صرف ایک سوال کو آگے جی ٹیک گفتگو اوور کو کیسر بڑھانے بھائی کے آپ لیے کر لیں, میں تو وہاں ختم کر دیا تھا وہ ڈیفینیشن کے اوپر نا, آپ ٹیک اوور کریں. بہت شکریہ, اگر لگا تو میں آپ سے اجازت لے لوں گا, آپ لے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا سر. اچھا یہ اس وقت آپ ریشنلسٹ ہیں, آپ وجود خدا پہ ایمان ہے آپ کا؟ مجھے لگتا ہے کہ کرنٹ جو ہمارے پاس میں چیزیں ہیں, یو کی ناٹ نو دا ایگزسٹنس آف گاڈ رائٹ ناؤ. وائی, کیوں؟ آپ کر دیں اگر آپ پروف کر سکتے ہیں تو. نہیں وہ تو بات ہے نا کہ میں نے کیسے پروف کرنا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یا ان ادر ورڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروف نہیں ہے دیر فور ہم خدا کو نہیں مان سکتے. یس رائٹ ناؤ خدا کا کوئی پروف نہیں ہے. کوئی پروف نہیں ہے. اور خدا کے بارے میں کس طرح کا پروف ہونا چاہیے, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ خدا کے بارے میں پروف ہونا چاہیے, آئی ڈونٹ نو, جیسے فار ایگزامپل اگر میں بولتا ہوں کہ کیا یہ سامنے والا پرسن ایگزسٹ کرتا ہے, تو میں باقی سے پوچھوں گا بھائی ہاں تجھ کو بھی دکھ رہا ہے. سو ہم لوگ ایویڈینس اینڈ جو کیا بولتے ہیں اس کو, گواہی ہوتی ہے, اس پہ بھی ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ گواہی پہ بلیو باقی لوگ کرتے کو ہیں, بھی اگر ٹھیک ہے. سامنے والا پرسن دکھ رہا ہے اور میں اس سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں اور چیزیں ہم نے لین دین ہوتا ہے, تو وہ ایک پروف ہے کہ سامنے والا بندہ ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ یعنی کہ جو گاڈ سے ہم امپیریکلی کبھی یعنی جو امپیریکلی ویریفائبل چیزیں ہیں بیسیکلی وہی آپ کے لیے معیار ہیں. اب مجھے ایگزیکٹلی آپ نے جو بولا اس کا میننگ نہیں پتا, آئی اپولوجائز فار دیٹ, پر میں آپ کے جتنا لرنڈ بھی نہیں وہ ہوں, بٹ چیز جس کو دس آپ از اپنی امپیریکلی ویریفائبل, یعنی کہ وہ چیز جو آپ کے تجربے اور مشاہدے میں آ سکتی ہے, دیکھ سکتے ہیں, سونگ سکتے ہیں, اینڈ سو فورتھ, اس طرح کی جو اوکے میک حواس سینس خمسہ ہیں, میک یہ سینس یس میک بیسیکلی سینس. یہ میک سینس کیا. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ آپ امپیریکل اسٹینڈرڈ کو سیٹسفائی کرنے والا ایویڈنس مانگ رہے ہیں, جبکہ آپ نے اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہا, اور جو ڈیفینیشن میں نے آپ سے کہی تھی آپ واپس لے لیں, آپ نے وہ واپس نہیں لی تھی. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق تو یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے, کیوں نہیں فٹ بیٹھتی؟ کیونکہ آپ امپیریسزم والے ہیں, ریشنلزم والے نہیں ہیں. نہیں, میں نے اب جیسے میں نے کہا, آپ مجھے ایگزیکٹ ڈیفینیشن امپیریسزم کی نہیں پتا ہے, بٹ ریشنلزم کی جو میں ڈیفینیشن آپ کو بولی ہے کہ میں نے ایکسپلین اٹ کر دیا نا. ایمفسائزز دا رول, جی اٹ جی جی. ایمفسائزز دا رول آف ریزن ان ایکوائرنگ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ. یہ بیسک سی ڈیفینیشن ہے ریشنلزم کی. therefore no empiricism required. سر میں نے جیسے کہا مجھے امپیریسزم ڈیفینیشن ایگزیکٹلی نہیں پتا, اگر آپ صاف لفظوں میں بتا پائیں تو میں مہربانی ہوگی. میں آئی ایم ناٹ ایز لرنڈ ایز یو. کیسر بھائی سوری دس از دا پرابلم سوری کہ جب ہم چیزوں کو, جیسے بھی آپ نے جلدی سے گوگل کیا نا, تو آپ ریشنلٹی کو ریشنلزم کے ساتھ مکس کر گئے. ریشنلزم ایکچولی اپوز کرتی ہے امپیریسزم کو. امپیریسزم یہ اپسٹمولوجی میں 2 کلاسیکل بحثیں ہیں, گریک زمانے سے چلی آ رہی ہیں. ہم مسلمز اس ڈسپیرٹی کو اننیسیسری سمجھتے ہیں, ہم امپیریسسٹ بھی ہوتے ہیں اور ریشنلسٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن جو امپیریسسٹ ہیں ان کا تقاضا, ان کا وہ یہ پوزٹ کرتے ہیں کہ جو سورس آف نالج ہے یا جو کلیم بیس آپ کرتے ہیں کسی چیز پہ, وہ صرف امپیریکلی ویریفائبل چیزوں پہ ہو سکتا ہے, دیکھنا, سننا, یہ وہ وغیرہ, تجربہ, مشاہدہ. اور جو ریشنلسٹ ہیں, جو ڈیفینیشن آپ نے دی تھی کہ نہیں ہم غور و فکر, تدبر, ریزننگ, توجیہ, ان چیزوں کو یوز کر کے بھی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ امپیریسسٹ ہوتے ہیں, وہ ریشنلزم والے نہیں ہوتے ہیں. وہ ریشنلسٹ خود کو کہتے ہیں, بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ میننگ. جو ریشنلزم جس کی ڈیفینیشن آپ دے رہے ہیں, یہ تو ایکچولی ایتھیزم کے خلاف جاتی ہے. لک, میں پرسنل نہیں ہوتا, لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی ان معاملات میں جو ریڈنگ ہے وہ شاید ابھی مکمل نہیں ہے, تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں گا؟ بالکل غلط نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس بیس پہ کیا یہ فیئر ہے کہ آپ مسلم بیک گراؤنڈ سے آئے, آپ کے پاس سینکڑوں برس کی ایک تاریخ ہے, اور آپ نے اس سب کو ڈیناؤنس کر دیا بیسڈ آن یور لیک آف نالج؟ از دیٹ فیئر؟ تو ریشنلزم بھی کوئی نیا نہیں ہے, یہ بھی پرانا ہے.
میں نے بھی عرض کیا ہے کہ جس ریشنلزم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے. ہم ریشنلی بغیر خدا کو یہ کہے کہ نہیں خدا میرے سامنے آئے گا اور بات کرے گا تو میں پھر اسے مانوں گا, یہ تو ہو گیا امپیریسزم. میں اپنے ریشنلزم کو یوز کر کے اس کائنات کی جو پرفیکشن ہے اس کو دیکھ کے, اپنے جسم کی جو پرفیکشن ہے, جو ایک ایکولوجیکل سسٹم کے اندر جو کمیونیکیشن ہے, جو پیٹرنز ہیں, ان سب کو دیکھ کے میں ریشنلی اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہوں کہ خدا ہے. That's me. But that cannot be you. As an atheist, you have to be an empiricist. اچھا کہ سوری Yeah, کیسر بھائی, it does. کیسر بھائی, It کیسر بھائی does میں not. آپ کی میں ہیلپ جواب کرنا دے چاہ دوں رہا کیا؟ ہوں. میں آپ کی عامر بھائی ہیلپ میں کرنا کوشچن چاہ رہا سے ہوں. ایک سوال اگر آپ اجازت دیں, اس کے بعد جواب تو دے باقی دوں میں عامر بھائی. میں ان کی ہیلپ کرنا تو چاہ رہا تھا ویسے, بٹ کر دیں. but you think it's perfection, but I don't think it's perfection, and it does not seem rational to me کہ یہ perfection ہے یہ اس دنیا میں. کون سا آپ کے پاس ایسا امپیریکل ایویڈنس ہے جس کی بیس پہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ This is not a perfect word. یہاں پہ earthquakes آتے رہتے ہیں اور لوگوں کو عجیب عجیب بیماریاں ہوتی رہتی ہے, اور Sure. کبھی 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں, کبھی ایک بچے کے اندر عجیب سا ان میں وہ ہوتا ہے. نہیں, So it's not perfect. یہ ہم چلیں گے لو ہینگنگ فروٹ پہ. ہم بات کر رہے ہیں فلسفی کی. یہ جتنی چیزیں ہیں نا جو پرابلم آف ایول ہے, یہ بڑا عرصہ پہلے یہ ایڈریس ہوا ہے, اس کے اندر کوئی نئی جان نہیں ہے. وچ از دا ریزن کہ ویسٹ میں اب زیادہ لوگ ایتھیزم سے شفٹ ہو کے وہ گاڈ لیس اسپرچویلٹی اور ایک ریوائول آف ڈیزم اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہوتی ہے وہ نالج تھوڑا لیٹ پہنچتا ہے, وچ از فائن. لیکن جو سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ اگر آپ جس فلسفے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی ایتھیسٹ سے متاثر ہوئے, جب آپ کو اس فلسفے کی مکمل سمجھ ہی نہیں ہے, اینڈ آئی سے دس ود ریسپیکٹ ٹو یو, کیا یہ فیئر ہے کہ آپ ایک اسٹیبلشڈ سسٹم آف بلیف کو چھوڑ دیں لیک آف نالج کی بیس پہ؟ نہیں, جیسے میں نے کہا کہ اگر کچھ چیزیں آپ کو irrational لگتی ہیں تو آپ یو کین ڈسریگارڈ دا انٹائر تھنگ, جبکہ وہ آپ کا آئیڈیولوجی وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس میں ایک بھی امپرفیکشن نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کو تھوڑی بھی امپرفیکشن ملتی ہے تو یو کین ڈسریگارڈ دا انٹائر تھنگ. بٹ دوسری جو ہے اور وہ اگر اگر یہ آئیڈیالوجی کلیم نہیں کرتی ہے, اور اگر آئیڈیالوجی یہ ہو کہ اس کے اندر جو پرفیکشن آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی, تو پھر آپ کو ایک کنسسٹنسی نظر آ جائے گی پھر نہیں, پر جو وہ یہ کس چیز میں امپرفیکشن نہیں ملے گا؟ کین یو ریپیٹ؟ اگر آئیڈیالوجی یہ ملے ریلیجن کے اندر, وہ آئیڈیالوجی وہ نہیں ہوتی, لیکن ہم صرف فور کنورسیشن کے پرپز کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آئیڈیالوجی یہ ہو کہ جس پرفیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو آفر ہی نہیں کیا گیا, تو پھر ٹھیک ہے. سو آپشن نمبر 1 کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ ورلڈ پرفیکٹ اس حوالے سے ہے کہ اس میں بیماری نہیں ہے, موت نہیں ہے, زلزلہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور پھر آپ یہ دیکھیں گے سارا کچھ ہے تو آپ کہیں کہ نا اٹس ناٹ کنسسٹنٹ. اور دوسری طرف آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی اس میں وہ جس پرفیکشن کی تم بات کر رہے ہو تمہیں اس میں نہیں ملے گی, وہ دیٹ سیکنڈ آپشن جو ہے یہ زیادہ کنسسٹنٹ ہے. شور, اگر یہ کلیم ہے کہ اس میں آپ کو نہیں ملے گا تو then definitely, but I don't think so ایسا کلیم کیا گیا. جو وَلَقَدْ بھی خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ بعد اعوذ باللہ, ایگزیکٹلی یہی کہا گیا ہے کہ بے شک انسان کو مشکل میں یا مشکل کے لیے پیدا کیا گیا. دنیا میں آسانی کا کانسیپٹ یہ کرسچینٹی کا ہے کہ خدا کے کنبے میں آ جاؤ گے تو سارا کچھ پرفیکٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی مشکل کو گزارنے کے بعد اپنے آپ کو اس چیز کا اہل ثابت کرو کہ تم اس جہاں میں چلے جاؤ جہاں پہ موت نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, زلزلہ نہیں ہے, کینسر نہیں ہے. یس, وہاں پہ آپ کو اگر مل جاتا ہے دیٹس فائن, آپ کا اعتراض بالکل ویلڈ ہو جائے گا. لیکن ہوا یہ ہے, ایتھیزم بھائی مائنڈ نہ کیجئے گا, کہ ایتھیزم نے ریفیوٹ کیا کرسچینٹی کو, لیکن جن گراؤنڈز پہ ریفیوٹ کیا اس نے خود ہی اسیوم کر لیا کہ اسلام کے بھی یہی گراؤنڈز ہیں, اور اس نے آرٹیفیشلی آ کے اسلام کے اوپر, اور جن لوگوں سے آپ نے بات کی ہے ان کے ہاں تو یہ ایشو ہے ہی نہیں سرے سے, نہ حارث کے پاس ہے نہ غالب کے ہاں, ان کے ہاں تو یہ ایشو سرے سے ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ وہ خود بھی اس سسٹم کو نہیں سمجھتے اور آپ نے بھی انہیں سے یہ چیز لے لی, تو میرے خیال میں آپ یہ تو ایکسیپٹ کریں گے کہ کسی بھی اوپینین کی کوالٹی اس انفارمیشن کی کوالٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جس کی بیس پہ اوپینین بنائی جائے. یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ شور. لیکن تو وہ لوگ جو قرآن کو نہیں اوکے, سمجھتے, تھیولوجی کو نہیں سمجھتے, فلسفی کو نہیں سمجھتے, جب ان کی بیس دی ہوئی انفارمیشن پہ آپ کوئی اوپینین بنائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا نا. بھئی ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ کو پرفیکشن ملے گی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو, یہ جو کرۂ ارض ہے جو ہمارا پلانٹ ارتھ ہے, اس کو ایگزسٹ کرنے کے لیے
جو آڈز چاہیے سروائیو کرنے کے لیے اور تھرائیو کرنے کے لیے وہ میتھمیٹیکلی امپروبیبل ہیں، انلیس کہ کوئی ڈیزائنر ایسا ہو جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہو. اس کے سائز میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے یہ ایگزسٹ نہیں کرے گی، تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو ایگزسٹ نہیں کرے گی، تھوڑی چھوٹی ہو جائے ایگزسٹ نہیں کرے گی. اس کے سامنے جو دو پلانٹس ہیں اگر اپنی جگہ سے ٹریجیکٹری ان ٹرمز آف ٹریجیکٹری تھوڑے سے اگر ہٹ جائیں یہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. اس کا چاند کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے 23.5 ڈگریز کا جو ٹلٹ ہے اگر اس میں تھوڑا سا تغیر آ جائے یہ سروائیو نہیں کرے گی. کوئی کارل سیگن نے 2 کنڈیشنز دی تھی کسی سیارے کے سروائیول کے لیے، تو اس زمانے کے ایتھیسٹ یہ کہتے تھے کہ یس 2 تو ہو ہی سکتی ہیں بھائی، اتنی بڑی کائنات ہے اس کے اندر، کسی جگہ پہ اگر 2 وہ کنڈیشنز ہو گئی ہیں وارد تو چلیں ہو سکتا ہے، پر ناؤ بھی نو کہ 50 سے زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، اور ایک بھی اگر پیچھے ہٹ جائے، ایک بھی نکل جائے وہ سیارہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو میں صرف پلانٹ ارتھ کے حوالے سے اس کی پرفیکشن کو میں جب دیکھتا ہوں، اٹ از میزمرائزنگ ٹو تھنک کہ کوئی آدمی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے. آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے ویسے؟ اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ نے یہ بات کہا کہ یہ امپرفیکشن کا اسلام کلیم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا بھی نہیں تھا کہ اسلام امپرفیکشن کا کلیم کرتا ہے. یہ بات آپ نے لائی ہے کہ پرفیکشن اس دنیا میں کافی پرفیکٹ، تو میں نے اس کا ریفیوٹ کرتے ہوئے وہ بات کہی تھی کہ پرفیکشن میں نے میرے جب میں ایکچولی چینج ہو آپ رہا نے تھا تو کہی یہ تھی، نو سر ایکچولی میں آپ نے نے کہی کہی تھی تھی، یہ بات. آپ کنفیوز کر گئے تھے ایک چیز کو کہ میں فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں اور آپ زلزلے اور بچوں کے پیدائش، اور یہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ 2 چیزیں ہیں. آپ پرابلم آف ایول کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کائنات اتنی فائنلی ٹیونڈ ہے. آئی جسٹ پٹ یو اے کوسچن، آپ ریشنلسٹ آدمی ہیں، کہ اگر میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن ریکوائر جتنی ہے ہمیں، اور امیڈیٹلی آفٹر دی انسیپشن آف دس یونیورس اس کے آڈز اتنے امپروبیبل ہیں کہ اٹس 10 to the power of 123، اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کو لٹرلی ساری کائنات کے ایٹمز اکٹھے کر لیں تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے، یہ نمبر پھر بھی نہیں لکھا جائے گا. دس از ہاؤ بگ اے نمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس میں سے صرف ایک جگہ پہ ایسی ہے کہ جہاں سے اگر یہ کائنات شروع ہوتی ہے تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے میس اور انرجی کی وہ ہوگی جو کہ اس کائنات کے کسی حصے میں زندگی کو اکوموڈیٹ کرے گی. ٹو می دیٹ از ڈیزائنڈ. میری عقل یہ کہتی ہے، آپ کی عقل یہ کہتی ہے یہ ایکسیڈنٹ ہے، نو پرابلم سر. لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیئرلی 14 بلین سالوں سے انکنیکٹڈ رینڈم اسٹوکیسٹک irrational ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوں اور میں اور آپ اس وقت آپس میں بات کر رہے ہوں اس پرفیکشن کی وجہ سے جو ہمیں الاؤ کرتی ہے. میں بولوں؟ شور. پہلی بات تو وہ پرفیکشن والی بات ہم نے ہو گئی. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو فائنلی ٹیونڈ ہے، پر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کتنا بڑا ہمارے پاس میں اسکیل ہے، کتنا بڑا یہ یونیورس ہے، جو ٹریلینس آف گیلیکسیز جو ہیں اس پہ ہماری ریچ تو پہلی اتنی کم ہے کہ ہم کو پتا بھی نہیں، ہم خالی بہت ہی نیئرسٹ گیلیکسیز میں ہم کو پتا ہے، باقی کا ہم کو پتا بھی نہیں ہے. تو اس اتنے گیلیکسیز میں اتنے کوئنسیڈنسز ہونا آئی تھنک مے بی پاسبل، اور ہم کو باقی میں کا پتا بھی ان نہیں. گیلیکسیز کو انکلوڈ کر رہا ہوں، وہ کائنات کے اندر ہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہماری نالج بہت ہی کم ہے. سائنس ابھی آئی ڈونٹ تھنک ایون دو کہ بہت زیادہ ترقی کی، بٹ اسٹل ہماری پہنچ بہت زیادہ آگے تک نہیں گئی ہے. سو What is the point? اتنے بلینس آف گیلیکسیز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری فائن ٹیونز اگر ہیں تو ایک جگہ پہ ایسا ہونا ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو تو اٹس کوئی یعنی اتنی کہ بڑی ہم بات ہے. سائنسی تحقیق کے نتیجے میں ہم کوئی ایسے یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر ہمیں اور بھی اس طرح کی جگہ مل جائیں کہ جہاں پہ زندگی ممکن ہو سکتی ہے، رائٹ؟ وائی ناٹ؟ شور. اسی کو ایمان وائی کہا ناٹ؟ جاتا ہے. نہیں، ایمان نہیں کہا جاتا ہے، اس کو ریشنلزم کہا جاتا ہے. کہ اگر آپ کو اس میں آس دو پاس میں چیز، دکھ رہی ہیں، اس میں ایک چیز آپ مجھے ریشنلی بتا دیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سائنس ایسی جگہ کو ڈسکور کر لے گی جیسی زمین ہے. کیونکہ ہم کو اور نئی ملتی جا رہی ہیں. سو یہ آپ کو That is ریشنل یہ ہے کہ purely, ایز آپ that's a faith-based statement. Purely faith. نہیں، یہ آپ کو یہ ریشنل ہے آپ کو کہ اگر آپ کو اور آپ کو کیسے ایوری ریشنل ایئر ہے؟ آپ کو نئی ایوری جیسے ٹائم جا رہا ہے آپ کو نئی گیلیکسیز اور نئی جو سولر سسٹمز جو ڈسکور ہو رہے ہیں، تو کوئی اتنی کوئی تو یہ تو منطق کہتا ہے نا کہ اور بھی ہوں گے فور شیور. منطق کون سی منطق کہتی ہے؟ استقرائی، استخراجی؟
میں نے مدد کرنی چاہی تھی کیسر بھائی, آپ بھی بڑے تیز ہیں, آپ نے میں نے بھی کرنے نہیں کرنی دی. چاہیے تھی سر, میں نے بھی ٹھیک. کہا تھا اسٹیٹمنٹ واپس لے لیں, اب وہ نہیں چاہتے ہیں تو میں کیا کروں. نہیں میں کیوں لوں گا اسٹیٹمنٹ, آئی ایگری وتھ مائی اسٹیٹمنٹ. لیکن وہ اسٹیٹمنٹ کے مطابق تو آپ امپیریسسٹ ہے نا. اگر ہم امپیریسسٹ ہیں تو آپ یہ ایمان کیسے رکھ سکتے ہیں کہ سائنس ایک دن اس مقام پہ پہنچ جائے گی کہ ہمیں اور بھی اس طرح کی پرفیکٹ گیلیکسیز مل جائیں گی جیسی ہماری ہے گولڈی لاکس جو زون ہے. نہیں اس کا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ مل جائے گی, بٹ چانسز ہیں کہ مل You سکتی ہے, literally did. کیونکہ You literally did say that. نہیں میں نے یہ کہا کہ ملے گی, میں نے یہ کہا ملے گی نہیں, ہاں کیا کہا, نہیں ملے گی. میں نے کہا کہ چانسز ہے فور شور, لگتا تو ہے کہ ملے گی, جتنا بڑا یونیورس ہے. چانسز تو کسی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں, بٹ اگین جو چیز آپ مس نہیں کر رہے چانس ہیں کہ نہیں, وہاں پہ کسی بھی چیز کے, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, میں کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں. اچھا آپ چلیے بولیے, ٹھیک ہے بولیے آپ, سوری. اگر ایک چیز اگر ہو سکتی ہے تو دیکھیں نا, ہو سکنے کی بیس پہ آپ یہ کہیں کہ مجھے چونکہ مل گئی ہے دیر فور میری کنکلوژن یہ ہے کہ یہ بھی ایکسیڈنٹ ہے. حالانکہ وہاں پہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے نا, آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ بائی دی وے, میرا اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ سارے اس دنیا میں کہیں کسی اور جگہ پہ اگر کوئی مل جاتی ہے, کوئی نئی زندگی مل جاتی ہے, مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی, نہ میرے ایمان پہ کوئی فرق آئے گا. اس لیے کہ what we know is کہ ہمیں اتنی بڑی کائنات میں خلیفۃ الارض کہا گیا ہے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے, ارتھ کے لیے رحمت نہیں کہا, عالمین کے لیے کہا. سو ہم اوکے ود اٹ کہ یس شور دیر کوڈ بی ادر پلیسز. لیکن وہاں پہ بھی جو کنڈیشنز ہیں وہ اتنی میتھمیٹیکل امپروبیبل ہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی اور مل جاتا ہے تو آپ کا ایمان اور پکا ہو جانا چاہیے کہ یہ کریٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. کہ اگر ایک ہو گیا ہے which is mathematically improbable by the way, it's simply not, it's impossible کہ ایسا ایکسیڈنٹلی ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ پتہ ہے ایکسیڈنٹلی جب آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک پروسیس کی لیئرز کو سمجھیں ایتھیزم بھائی. آپ نے کہا کہ بہت سی اینٹیں ہم نے پھینکیں, بہت سا سیمنٹ ہم نے پھینکا, بہت سا پانی ہم نے پھینکا ہوا سے, اور وہ ہر طرف بکھر گئے, تتر بتر یہ ہو گئے. لیکن اگر اتنی زیادہ تعداد میں ہم نے چیزیں پھینکی تو اگر ایک مکان بن ہی گیا ہے آخر کار, تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بنٹے پھینکے نا بہت سے, اور ایک بنٹا کسی خاص جگہ پہ جا کے گر گیا, تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جو مکان ہے وہ ایک بنٹا گرنے کے برابر نہیں ہوتا. اس مکان کے بننے کے لیے بھی سیپریٹ میتھس چاہیے ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رینڈملی ہم نے آسمان سے یہ اینٹیں اور سیمنٹ اور پانی اور یہ ساری چیزیں پھینکیں, لیکن میتھمیٹیکل پرسیجن کے ساتھ ایک ایسا مکان جس میں کتنی اینٹیں چاہیے تھی وہ بھی کیلکولیٹ ہو گئیں, کہاں کہاں سیمنٹ چاہیے تھا وہ بھی کیلکولیٹ ہو گیا, سیمنٹ کے ساتھ کتنی ریت مکس کرنی تھی وہ بھی میتھمیٹیکل بیلنس ہمیں مل گیا, اور اس کے بعد کتنا پانی چاہیے تھا وہ بھی مل گیا, اور ساری ترتیب بھی بن گئی, اور پائپوں کے لیے جگہ بھی چھوڑ دی گئی, اور اس کے اوپر چھت بھی بالکل ایسی پڑی کہ وہ No sir, this is not اقلیت. This isn't. No matter how you come across this, it isn't. جو مرضی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو رینڈم کہتے ہیں, بٹ مجھے لگتا نہیں کہ باقی جو ایتھیسٹ ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ رینڈملی ہے. بیسک آنسر یہ ہے کہ ہم کو نہیں پتا ہے, رادر دین کلیمنگ اپنے من سے کچھ بھی بنا لینا کہ دو آدمیوں کو پھونکا ہے, اس سے بہتر ہے کہ جس سے کہ ہم کو نہیں پتا. یہ آنیسٹ آنسر ہے. اچھا لیکن کیسر ایتھیزم بھائی تو یہ مجھے نہیں کہتا بہت کہ ساری ہمیں نہیں پتا. وہ کون سا ایتھیسٹ جو کہتا ہے ہمیں نہیں پتا؟ ایتھیزم تو کلیم ہے of lack of God. پہلی بات تو I adhere to agnostic atheism, جو یہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ the existence of God cannot be known. اس کی بس اتنی سی ڈیفینیشن ہے. کون چنگے رہے ہو کیسر بھائی, چنگے رہے. ایتھیزم بھائی اللہ حافظ. That's what I can do. اسی لیے کیسر بھائی میں 3 منٹ کے اندر اللہ حافظ کر دیتا ہوں, مگر ماشاء اللہ مگر لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا. میں تو کہہ دیا یور ریئیکشن ماشاء اللہ Unbelievable. وہ دیکھ لیں ابھی یاسین خان صاحب کامنٹس میں بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابھی نیا آرگومنٹ آ گیا جی. I mean it's just really getting sick and tiring کہ جہاں ایتھیزم پھنستا ہے ایک دم سے ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں.